السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ رفیدہ انصاریہ، ان کو بعض روایات میں ام رفیدہ بھی کہا گیا ہے، یہ انصار میں سے ہیں۔ ان کو رفیدہ اسلمیہ بھی کہا جاتا ہے، اسلم قبیلے کا نام ہے۔ انہیں طب اور جراحت میں مہارت حاصل تھی، انہیں ڈاکٹر کہہ لیجئے، انہیں نرس کہہ لیجئے، لیکن ان کے بارے میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ یہ زخمیوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ مسجد نبوی کے پاس ان کا خیمہ تھا جس میں ہر طرح کے آلات جراحی اور صحت اور طب سے متعلق چیزیں موجود تھیں۔ انصار میں سے تھی، یعنی مدینہ کی رہنے والی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، انصار میرے جان و جگر ہیں، یعنی اتنی محبت کا اظہار کیا ان کے لیے۔ عنقریب لوگ زیادہ ہوں گے، یعنی آبادی بڑھ جائے گی اور یہ تعداد میں کم ہوں گے باقی لوگوں کے مقابلے میں۔ ان میں سے نیک کی نیکی کو قبول کرنا، یعنی اس کی قدر کرنا، اور خطاکار سے درگزر کرنا، یعنی اگر کسی سے ان میں سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا، اگنور کر دینا، کیونکہ ان کی قربانیاں اور ان کے کام ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر ان کی کوتاہیوں سے درگزر کیا جانا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو جھانک کر دیکھا، ان کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات اس لیے بیان کی گئی تاکہ ان کی ہمیں قدر و قیمت بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر خصوصی توجہ تھی، نظر کرم تھی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ فرمایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی اہل بدر میں سے کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تو آپ کیا فرماتے کہ یہ بدر والوں میں سے ہے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ بدر والوں سے اللہ نے کیا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اسی طرح انصار کی خاص طور پر تعریف کی گئی اور ان کے ساتھ خصوصی معاملے کی بات کی گئی۔ سیدہ رفیدہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ ان خوشبخت خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاہدے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الممتحنہ آیت 12، اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین پر ایک شرط یہ عائد کی کہ تم اپنے خاوند کو دھوکہ نہ دینا، یعنی یہ شرائط تو قرآن نے عائد کی ہے، لیکن اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شرط بھی ان پر لگائی، اور وہ کیا تھی کہ شوہر کو دھوکہ نہیں دینا، چیٹ نہیں کرنا۔ سلمہ بنت قیس رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی ہیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے، اور وہ بنی عدی بن نجار قبیلہ کی خواتین میں سے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے انصار کی خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ جب آپ نے ہم پر یہ شرائط عائد کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ہم چوری کریں، نہ ہم زنا کریں، نہ ہم اپنی اولاد کو قتل کریں، نہ ہم کسی پر بہتان لگائیں، نہ ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معروف کام میں نافرمانی کریں، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے خامدوں کو دھوکہ بھی نہ دینا، تو سیدہ سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے بیعت کی اور واپس آ گئیں۔ میں نے ان میں سے خاتون سے کہا کہ آپ واپس جائیں اور پوچھیں کہ ہماری طرف سے خامدوں کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر کوئی خاتون اپنے خاوند کا مال کسی دوسرے کو دے کر فخر کا اظہار کرتی ہے
تو یہ اس کی جانب سے اپنے خاوند کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. یعنی مال کسی کا ہے لیکن نام اپنا بنا رہی ہے، تو یہ خاوند کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور خود بھی اپنے آپ کو ایک ایسے روپ میں پیش کرنا جو اس کا حقیقی روپ نہیں. ٹھیک ہے. خاوند کی اجازت سے چھوٹا موٹا صدقہ خیرات تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خاتون کوئی بڑی چیز کسی کو دینا چاہتی، چاہے صدقہ کرنا چاہتی ہیں، اپنے خاندان والوں کو کچھ دینا چاہتی، کسی غریب کی مدد کرنا چاہتی، کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہتی، تو ضروری ہے کہ پھر وہ خاوند کے مشورے کے ساتھ دے. یا یہ کہ خاوند نے آزادی دے رکھی ہو کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے پیسے تم جو چاہو کرو، اس وقت ایک طرح سے ملکیت ہو جاتی. لیکن اگر ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آپس میں، تو اس صورت میں عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے کر اپنی مرضی سے جس پہ دل چاہے اس کو خرچ کرے اور پھر اس سے اپنا نام کمائے. یہ دھوکہ دینے میں آتا ہے. بہرحال یہاں حضرت رفیدہ کے سلسلے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور پر بیعت کی تھی. سیدہ رفیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کا شرف حاصل کر لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو اپنے لیے ایک نہایت عمدہ کام کا انتخاب کیا. انہوں نے اپنے آپ کو زخمی مجاہدین کی خدمت اور ان کی تیمارداری کے لیے وقف کر دیا. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر شخص کو مختلف صلاحیتیں دے رکھی. کوئی دو لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کی نقالی شروع کر دیتے ہیں. مجھے اس کی طرح بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو اس کے حالات ہوں وہ ہمارے بھی ہوں، اور جو اس کی سوچ ہو یا جو اس کی صلاحیت ہو وہ ہمارے پاس بھی ہو. تو ہمیشہ کرنا یہ چاہیے کہ انسان اپنا جائزہ لے کہ میرے اندر اللہ نے کون سی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں بہتر رکھی ہے اور میں کون سا کام زیادہ اچھی طرح کر سکتی ہوں. صحابیات کی زندگی ہمارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے. حضرت رفیدہ نے اپنے لیے کیا دیکھا کہ وہ علاج کر سکتی، زخمیوں کی مدد کر سکتی، کیونکہ مدینہ پر اس وقت بہت مشکل حالات تھے. تقریباً ہر سال یا سال میں ایک دو بار کچھ نہ کچھ جنگی صورتحال پیش آتی تھی. متعدد غزوات ہوئے. 10 سالہ زندگی میں 27 سے زیادہ جنگیں تو ایسی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے سریات بھیجے، سیرت میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ایسی صورت میں کسی ایک بھی غزوے کے اندر لوگوں کا شہید ہونا، زخمی ہونا، بیمار ہونا ایک لازمی سی بات تھی. تو انہوں نے اپنے لیے اس فیلڈ کا انتخاب کیا کہ یہ جنگ میں جانے والوں کی، اللہ کی راہ میں زخم کھانے والوں کی تیمارداری کریں گی. ایک بہت اچھی سوچ تھی. اور پھر اس غرض کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کہ کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہوگی یا کسی سے سیکھا ہوگا. اس کی ہمیں تفصیلات نہیں کتابوں میں ملتی، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ساتھ خیمہ لگانے کی اجازت دے دی، یعنی ایک کلینک بنا لیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی دینی ادارہ ہو یا کوئی اسکول ہو یا یونیورسٹی ہو، جہاں بھی جیتے جاگتے انسان رہتے ہوں، ان کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تندرستی بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ انسان کمزور ہے، سردی گرمی اس پہ اثر کر جاتی ہے. تو المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. قوی مومن جو ہے، طاقتور مومن جو ہے، وہ ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے. تو عموماً کمزوری کو ہم نبھاتے رہتے ہیں، اس کا علاج نہیں کرتے، دوا نہیں کھاتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح سے روزے رکھ سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، ہاں جمرہ اچھی سے کر سکیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنے طور پر جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو علاج کا طریقہ اختیار کرتے رہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں بہت سارے کلینکس نہیں تھے یا بہت سارے ہاسپٹلز نہیں تھے، کیونکہ وہ لوگ بیمار کم ہی ہوتے تھے. شاید ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا تھا، لیکن 6 مہینے اس کے پاس کوئی بیماری نہیں گیا. تو عام حالات میں لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے. ہاں، جو لوگ جنگ میں جاتے وہ زخمی ہو کر بیمار ضرور ہوتے تھے. تو ان کے لیے خصوصی طور پر پھر پراپر ایک اسٹیبلش کیے گئے ایک خیمہ اور ایک جگہ بنائی گئی تاکہ وہ علاج کروا سکیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر سیدہ رفیدہ نے پیج 122 میں، اصل میں چونکہ انہوں نے کافی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں جو ہماری ضرورت نہیں، ہم اس سیرہ میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے جو ضروری پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا کے وہاں تک لے آؤں گی. سیدہ رفیدہ نے غزوہ خندق کے دوران میں انسانی خدمت کے حوالے سے قابل قدر مثالی کردار ادا کیا. غزوہ خندق کے موقع پر قریش نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے
اور اسلامی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے عرب قبائل کو بھاری تعداد میں اکٹھا کر لیا تھا. ہر قسم کے قبیلے جمع ہو کر آ گئے تھے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی. یاد رہے کہ رب العزت کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن مجید میں اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے. غزوہ خندق میں جو صورتحال پیش آئی قرآن مجید ان الفاظ میں بیان کرتا ہے. الاحزاب آیت نمبر 9 سے 11 ہے یہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہیں آتی تھی، یعنی فرشتے بھیجے مدد کے لیے. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور انہیں بری طرح ہلا کر رکھ دیا گیا. مدینہ 3 طرف سے سراؤنڈ کر دیا گیا تھا ان سارے لشکروں کے ذریعے. اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی. اس خندق کے کھودنے میں خود بھی شریک رہے اور دیگر صحابہ بھی. اب یہ چیز دوسرے قبائل کے لیے بالکل ایک نئی تھی کیونکہ عربوں کے ہاں ایسی کسی جنگ کا کوئی رواج نہیں تھا. جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ مدینہ کے اندر داخل ہونے کے اور ان کے بیچ میں ایک بہت بڑی خندق حائل ہے. اس وجہ سے وہ خندق کے پار ہی رک گئے. لیکن خندق کے آر پار کچھ نہ کچھ تیر اندازی ہوتی رہی اور جھڑپیں ہوتی رہی. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ رفیدہ نے خندق کے قریب اپنا خیمہ نصب کر لیا تھا. خیمے کا فائدہ کیا تھا کہ وہ ایک ہی جگہ فکس نہیں تھا، اپنی چیزیں اٹھائیں سمیٹی اور دوسری جگہ کیا کہیں گے یہ کون سا کلینک ہے؟ موبائل کلینک. تو ان کا یہ موبائل کلینک غزوہ خندق میں خندق کے قریب جا لگا. خندق میں ابن ارقہ نامی ایک قریشی نے سیدنا معاذ پر تیر پھینکا. حضرت معاذ کے بارے میں معلوم ہے نا آپ کو؟ کون تھے؟ کن کے سردار تھے؟ اوس کے. جس سے ان کے بازو کی رگ کٹ گئی اور وہ شدید زخمی ہو گئے. یہ پیج 125 کا آخری پیراگراف دیکھیے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں جنگ کی بہت سی ڈیٹیلز یہاں حذف کر رہی ہوں، آپ گھر جا کے ان کی ریڈنگ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ نصب کروا دیا کہ آپ بآسانی ان کی تیمارداری کر سکیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس آئے اور آپ نے اپنے ہتھیار اتارے اور غسل فرمایا تو جبریل تشریف لائے. وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے. جبریل علیہ السلام انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول کیا آپ نے ہتھیار اتار کر رکھ دیے؟ اللہ کی قسم ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے. 1 مہینہ تک مسلمان اس کشمکش میں رہے اور ابھی واپس آئے ہیں تو کہا کہ نہیں ابھی تو کام ختم نہیں ہوا، کیونکہ بنو قریظہ نے غداری کی ہوئی تھی، ان کی خبر لینا تھا. اور اگین دوبارہ ان کا جا کے محاصرہ کیا. ہم جب ایک کورس ختم کر لیتے ہیں کہتے آج سے تو میں ریلیکس میں اب کچھ دن چھٹیاں مناؤں. نہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. پہلا کام ختم ہونے سے پہلے، یعنی پچھلی اسائنمنٹ ختم ہونے سے پہلے نئی اسائنمنٹ تیار ہونی چاہیے تاکہ ایک دن کا بھی گیپ نہ آئے، کیونکہ وہ ایک دن بھی قیمتی ہے نا. ہماری زندگی کا ہر دن اسپیشل دن ہے کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ ملا ہے ہم کو. ہم کچھ دنوں کو بس اسپیشل کہتے ہیں، نہیں، ایوری ڈے از اے اسپیشل ڈے. اور اس کو اسپیشل ڈے کی طرح لیا کریں کہ آج کے دن مجھے کوئی بہت اچھا کام کرنا ہے جس سے میری کتاب زندگی بہت خوبصورت بن جائے، کیونکہ قیامت کے دن یہ کتاب زندگی ہمارے ہاتھ میں دی جائے گی نا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو. کیا پڑھیں گے اس میں؟ چھٹیاں، آرام، بیکاری، لیزینس. آج کچھ نہیں کیا، آج بہت بور تھے، آج دل نہیں چاہ رہا تھا، آج بہت لیزی ہو رہے تھے، موسم بڑا خراب تھا، گرمی زیادہ ہو گئی تھی، گھٹن تھی. کتنے بہانے کر لیتے ہیں ہم کام نہ کرنے کے. مومن بہانے نہیں کرتا، مومن کام کرتا ہے، اور کام نہ کر پائے تو استغفار کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہم لیزی ہو رہے ہیں یا بور ہو رہے ہیں یا کام چھٹ رہا ہے تو ہمیں دوبارہ توفیق عطا کرے، کیونکہ توفیق بھی تو وہی دیتا ہے نا، ہمارے کرنے سے تو نہیں ہوتا. جب تک اللہ کی طرف سے بھی اجازت نہ ملے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیتا رہے.
بہرحال صحابہ کی زندگی ایک مشکل زندگی تھی اور جو انہوں نے اپنے لیے خود اختیار کی ہوئی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آرام کی جگہ جنت ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، دار العمل ہے، دار الابتلاء ہے، دار القرار نہیں ہے، دار الاختبار ہے، آزمائش اور امتحان کا دن ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کو اسی طرح گزارے جس طرح یہ ہے، اپنے طور طریقے نہیں بلکہ جو اللہ اور رسول نے ہمیں بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کر کے دکھائے. بہرحال تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول ان کی طرف چلیے. پوچھا کن کی طرف؟ تو جبریل نے اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف. یہ یہود کا قبیلہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ یا مدینہ والوں کا ساتھ دینے کی بجائے باہر سے آنے والے دشمنوں کا ساتھ دیا اور غداری کی. اگر یہ چال کامیاب ہو جاتی تو دشمن ادھر سے اگر مدینہ میں انٹر ہو جاتے تو سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی. بہرحال ان کے اس دھوکے کی ان کو سزا دینا مقصود تھی، جس بنا پر جبریل علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا. تو آپ نے پوچھا کن کی طرف؟ جبریل نے اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف. بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی بنیاد پر نیچے اتر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کا رخ سیدنا سعد بن معاذ کی طرف کر دیا کہ وہ فیصلہ کریں گے ان کا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. بہرحال وہ مشہور فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ان کے جنگجو افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور بچوں اور عورتوں کو گرفتار کرنے کا اور ان کے مال و دولت کو ضبط کرنے کا، کیونکہ انہوں نے یہ ایک طرح سے غداری کی تھی. امام احمد بن حنبل نے ایک روایت لکھی ہے. علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، وہ کہتی ہیں کہ میں غزوہ خندق کے دن لوگوں کے نشانات قدم پر چلی جا رہی تھی، پیچھے پیچھے جا رہی تھی. مجھے زمین کی دھمک سنائی دی. میں نے غور سے دیکھا سعد بن معاذ اور حارث بن اوس چلے آ رہے ہیں. حارث نے اپنی ڈھال اٹھائی ہوئی تھی. میں زمین پر بیٹھ گئی. میرے پاس سے سعد بن معاذ گزرے. انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی. زرہ تنگ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ باہر دکھائی دے رہے تھے. مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہیں سعد کے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہ ہو، اور وہی ہوا کہ تیر ان کے بازو میں آ لگا. اس میں زرہ نہیں تھی. سعد بن معاذ کا جسم فربا اور لمبا تھا، یعنی ہیوج تھے. وہ جب میرے پاس سے گزرے تو یہ شعر بلند آواز سے پڑھتے جا رہے تھے، لیت قلیلا یدرک الہیجا جمل ما احسن الموت اذا حان الاجل. میں وہاں سے اٹھی اور ایک باغیچے میں داخل ہو گئی. وہاں چند مسلمان بھی موجود تھے جن میں عمر بن خطاب بھی تھے. ان میں ایک شخص ایسا تھا جس نے خود پہن رکھی تھی، لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی. عمر بن خطاب نے مجھ سے کہا آپ یہاں کیسے تشریف لائیں؟ اللہ کی قسم آپ بہت دلیر ہیں. کن کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں آ گئی؟ اتنے خطرے کا دن اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن صورتحال بڑی گمبھیر ہے. آپ کا اس صورتحال میں یہاں رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ عمر بن خطاب مسلسل اس قسم کی باتیں کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش زمین پٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں. یعنی وہ ان کو نصیحت کیے جا رہے تھے اور وہ اس سے ایک طرح سے زچ ہو گئی. اتنے میں ایک شخص نے اپنے چہرے سے خود ہٹائی تو طلحہ بن عبید اللہ تھے. ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی تھی نا. انہوں نے کہا عمر بڑے افسوس کی بات ہے، آج یہاں سے فرار ہو کر اللہ کے سوا جانا کہاں ہے؟ مشرکین قریش میں سے ایک ابن ارقہ نامی شخص نے سعد بن معاذ کو تیر مارا وہیں پر، جس سے ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی. اس نے کہا یہ ابن ارقہ کا وار ہے، اس کو برداشت کرو. سعد بن معاذ نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی تقر عینی من قریظہ، الہی مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کی جانب سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ بنو قریظہ زمانے جاہلیت میں سعد بن معاذ کے حلیف تھے، دوست تھے. اب دیکھیے کہ اللہ کی خاطر دوستی کس طرح دشمنی میں بدلتی ہے. تو چونکہ یہ دوست تھے ان کے، تو انہوں نے سوچا کہ وہ پچھلی دوستی کام آئے گی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے. اور سعد بن معاذ اس وقت زخموں سے چور تھے اور ان کا خون بھی بہہ رہا تھا. بہرحال ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کی اور آندھی چلا دی، سب جھکڑ آیا، مشرکین کے خیمے الٹ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، ان کے جانور بھاگ گئے اور وہ بالآخر اپنا سب کچھ اٹھا کے واپس چلے گئے. دشمن واپس چلا گیا اور مدینہ میں امن کی حالت ہو گئی. اور اس کے بعد پھر بنو قریظہ کی طرف مسلمان گئے. بہرحال اب کیا ہوا کہ بنو قریظہ کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا. جب یہ حضرت سعد بن معاذ تشریف لا رہے تھے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، تو گدھے پہ سوار تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا قوموا الی سیدکم فانزلوہ،
اٹھو اپنے سردار کی طرف اور اس کو نیچے اتارو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیوں اٹھنے کو کہا؟ کیا کسی کی آمد پہ اٹھنا چاہیے؟ ایک تو ریسپیکٹ تھی، دوسرا یہ کہ وہ شاید خود اتر نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے بازو پر چوٹ لگی ہوئی تھی. تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر ان کو آگے بڑھ کر اتارا گیا. تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ سن کے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ وحکم رسولہ، تم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کیا. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد والذی نفس محمد بیدہ لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق 7 ارقعۃ. اے سعد مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے بنو قریظہ کے بارے میں وہی فیصلہ دیا جو اللہ نے 7 آسمانوں پر کیا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سعد بن معاذ نے یہ دعا کی، یعنی اور اس سے پہلے بھی ان کو جب چوٹ لگی تو فوراً انہوں نے یہ دعا مانگی تھی. تو حضرت عائشہ وہ سن رہی تھی اور پھر یہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس نیکی کا موقع دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چاہے اپنی موت قریب نظر آ رہی ہو، انسان کسی شدید سے شدید بیماری میں ہو، لیکن اس وقت بھی انسان کو اپنی تمناؤں کا، اپنے مشن اور اپنی زندگی میں جو کرنے کے کام ہیں ان کے بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی دعا کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ رگ جب کٹی تھی ان کی اور ان کا اتنا خون بہا تھا کہ وہ خون بہہ کے دوسرے خیمے تک چلا گیا تھا، یعنی بہت شدید قسم کا زخم تھا اور اسی میں ان کی پھر وفات بھی ہو گئی تھی بعد میں. لیکن آپ دیکھیے کہ زخم بھی لگا ہوا ہے اور اس وقت وہ دعا مانگ رہے ہیں اور اپنی زندگی کی بہترین دعا جو ان کی تمنا تھی وہ اپنی پیش کر رہے ہیں. اچھا ہم میں سے کسی کو اگر ڈاکٹر ہوپلیس کیس ڈکلیئر کر دے، مرنا تو ہم سب نہیں ہے اور ایک دن موت آنی ہے، اور موت سے پہلے عموماً یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں، عموماً یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے. تو یہ جواب والا وقت تو سب پہ آنا ہے. وقیل امن راق، اس وقت کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ کرے، ڈاکٹر تو جواب دے گئے، اب کچھ اور کیا جائے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. الی ربک یومئذ المساق، واپسی تمہارے ربی کی طرف ہے. جب ایسا وقت آ جائے، ذرا امیجن کریں فیوچر میں اپنے آپ کو لے جائیں کہ آ چکا ہے ایسا وقت، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اس وقت؟ ہمارے ہاں بہت دفعہ جب ڈاکٹرز بتا بھی دیتے ہیں کہ مریض نے بچنا نہیں تو وہ مریض کو بتاتے ہی نہیں. لوگ یہ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. اگر اس کو بتا دیا جائے اور ساتھ مایوس ہونے کی بجائے اچھی امید کی باتیں کی جائیں اس سے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے لیے کثرت سے توبہ استغفار کر لے گا، صدقہ خیرات کر لے گا، اپنے چھٹے ہوئے کام کر لے گا، رب سے مزید دعائیں مانگ لے گا. اور جب ہم کچھ بھی نہیں بتاتے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ نہ خود مانتے ہیں کہ کوئی فوت ہو رہا ہے، نہ وہ مانتا ہے، لہذا آخری وقت میں بھی تیاری نہیں کرتے اور آخری وقت میں بھی پوری طرح پریپیئر ہو کے آگے نہیں جاتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے جیسے اٹھانا چاہیے. اگر ہمیں کوئی آج آ کے بتائے کہ مثلاً اتنے سال کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کام جائیں گے، اچھا بس میرے پاس اتنے دن باقی رہ گئے اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا اور ہم فوراً سوچنے لگیں گے اچھا کون کون سے کام ہے میں جلدی سے کر لوں. ابھی چونکہ پتہ نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں ابھی بڑی زندگی ہے، کر لیں گے، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، ٹالتے جاتے ہیں، کوئی بھی کام سنجیدگی سے نہیں کرتے اور اسے مکمل کرنے کی فکر نہیں کرتے. ہم سب کا یہی حال ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلے یا جب یہ پتہ چلے گا تو اس وقت دل کی حالت کیا ہو سکتی؟ کوئی بتائے گا آپ اس کیا سوچ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ صورتحال کم و بیش ہر گھر میں پیش آتی ہے. اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں پتہ تو ہو. ویسے تو مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، لیکن جب یقینی چیز بالکل موت کو بھی یقین کہا گیا، یقینی چیز بالکل سامنے ہو تو پھر کرنا کیا چاہیے تاکہ اس وقت کا صحیح استعمال ہو سکے. آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا. اس کے بعد میں ریکور کر گئی تھی، لیکن مجھے ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ کسی بھی قسم کا بڑا صدمہ جو ہے وہ آپ کی نروس کو ٹوٹلی کلیپس کر دے گا اور آپ دوبارہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو میں بھی فوری طور پر اگر کچھ عرصے میں ایسا کچھ ہوا تو آپ کے لیے ممکن نہیں. تو وہ ایک لمحہ تھا جس نے مجھے قرآن کی طرف پلٹایا. اور اس وقت پہلے تو وہی بات ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے پیرنٹس کیا کریں گے، میرے گھر والے کیا کریں گے، میرے ایمز، میری پڑھائی، وہ ساری باتیں.
وہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی. لیکن ایٹ دا اینڈ جب سب کچھ کرنے کے بعد مجھے لگا کہ نہیں, کچھ بھی نہیں بچنا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا احساس بہت شدت سے ہوا. تو یہ ہے کہ مجھے بھی پہلے میرے پیرنٹس نے نہیں بتایا تھا کہ ایسا کچھ ہے. وہ روتے تھے, پریشان ہوتے تھے, الگ سے مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا. بعد میں مجھے خود بخود میرے ڈاکٹر تھے, ریلیٹیوز میں سے تھے, مجھے پتا چلا, تو اس کے بعد کی بات ہے کہ میں اس طرف آئی اور اس چیز کو سمجھا. بالکل. آپ دیکھیے کہ ہم کیوں نہیں بتاتے دوسرے پر رحم کرتے ہوئے, لیکن یہ رحم نہیں, یہ ظلم ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی کے آخری لمحات کو بیکار گنوا دے. جی کیا کہتے ہیں؟ اپنے روزے کمپلیٹ کرنے چاہیے. شاباش. وہ کہتی ہیں اپنے روزے کمپلیٹ کر لینے چاہیے. جب پتہ چلے کہ مرنے لگے ہیں تو فوراً حساب کریں. ابھی سے ہی کر لیں, ویسے ٹھیک ہے نا, لکھ کے رکھیں کتنے چھوٹے میں, پچھلے سالوں کا بھی حساب کر لیں اگر غفلت میں رہ گئے, اور پہلی فرصت میں مکمل کر لیں. ٹھیک ہے. اور کیا ہو سکتا اگر یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس صرف چند دن ہے, زخم بہت گہرا لگ چکا ہے, تو کیا سوچنا چاہیے؟ مایوس ہو جانا چاہیے, رونا دھونا شروع کر دینا چاہیے, سب کام کاج چھوڑ کے بس ایک دوسرے کے پاس باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جانا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو سچے دل سے توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے, اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے. اور دوسرا جو کمی کوتاہی اپنے عمل میں رہ گئی ہے, جو کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے, اس کے لیے آگے پلاننگ کہ کیا کیسے وہ کمپلیٹ ہوگا, اس کو کر لینا چاہیے. یعنی مومن آخر دم تک پر امید ہوتا ہے, اور اس کی زندگی کی جو سب سے بڑی تمنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے, اس کے لیے فوراً اللہ سے رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں یہ کام نہ کر لوں, مجھے زندگی چاہیے تیرے دین کی اس خدمت کے لیے. قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے کسی شخص نے, تو ان سے میری ملاقات ہوئی, تو میں ان سے پوچھ رہی تھی, کئی سال پہلے کی بات ہے, کہ آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا, کیسے آپ لکھتے تھے, کیا کرتے. تو کہنے لگے کہ میں تفسیر لکھ رہا تھا تو بیچ میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میرے ہاتھ پر بجلی کا کرنٹ لگ گیا اور میرا ہاتھ بالکل مفلوج ہو گیا, لکھنے کے قابل نہیں رہا. ہر طرح کے علاج کیے گئے, ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا, اور مجھے سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ میری تفسیر کمپلیٹ کیسے ہوگی. اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کو قسم دی کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم, مجھے یہ کام کرنا ہے اور تو نے مجھ سے کروانا ہے, میں اس کام کو ختم کیے بغیر نہیں مرنا چاہتا, آپ مجھے صحت دیں, آپ کو دینی ہوگی صحت مجھے. اور کہتے کہ فریادیں کر کر کے میں نے اللہ سے دعائیں کی اور میرا ہاتھ بالکل پہلے کی طرح فنکشنل ہو گیا. سب ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ یہ اب دوبارہ کام نہیں کر سکتا, اتنا بڑا شوق لگا اس کو. تو اب آپ دیکھیے کہ ایسی دعائیں بھی کون مانگ سکتا ہے, کون مانگے گا؟ جس کے دل میں کچھ کرنے کی تڑپ ہوگی, جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے, جس کو کچھ کرنے کا شوق ہی نہیں ہے, جس کے اندر اس زندگی کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے, وہ بھلا کیوں دعا مانگے گا؟ وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے اب آنی تھی آ ہی جائے گی, اچھا گھڑیاں گنتے ہیں بیٹھ کے آ جائے گی کسی وقت موت. یہ طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا. زندگی موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, چاہے ساری دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیں, پھر بھی اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کی زندگی میں اضافہ کر سکتے. ہاں زندگی مانگے کسی کام کے لیے, بیکاری سے تو اور زیادہ ہم اپنے خلاف حجت اکٹھی کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو واقعات ہیں, اس میں اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا. اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے کہ کیا کر سکتے ہیں. جب دعا مانگے اسپیسیفک دعا مانگے, کوئی کام نہیں, اللہ یہ کام یہ کرنا ہے وہ سوچ کے رکھیں. ٹھیک ہے, آپ سب سوچیں, آج بھی سوچیں کیا کرنا چاہتی زندگی میں, اور اللہ کے خزانے وسیع ہیں, اس کے ہاں کوئی کمی نہیں, آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اللہ سے. جی کل میں موت کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور لیکچر سن رہی تھی نیٹ پہ, تو مجھے اتنا ہوا کہ ہم عید آتی ہے تو ہم عید کے لیے کپڑے لیتے ہیں, ہم جیولری لیتے ہیں, میچنگ سب کچھ, اور پھر ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب وہ وقت آئے گا جب ہم یہ پہنیں گے. پھر میں نے اپنے لیے, اپنی ماما کے لیے میں نے کفن لیا, اور میں نے یہ عہد کیا کہ اب یہ بھی ہم نے پہننا ہے, ہمیں پہلے سے اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے. یہ ایک تیاری ہے, ایک اس کے بعد کے لیے تیاری ہے, اس کا بھی سوچنا ضروری ہے. یہ شارٹ ٹرم تیاری ہے,
ایک لانگ ٹرم تیاری ہے کہ کل کے دن کے لیے کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ابھی ہم جب مکہ میں تھے تو ایک بردر ہیں, وہ یو کے سے آئے ہوئے تھے, سعودی حکومت نے ان کو بلایا ہوا تھا عمرے پر. تو کچھ عرصہ پہلے ان کے برین میں ٹیومر ہو گیا. جب ان کو آپریٹ کیا گیا تو آدھا حصہ نکال دیا گیا برین. بہرحال سروائیو کر رہے تھے. یہ وہ ہیں جو یو کے میں جنہوں نے الکوثر کو انٹروڈیوس کیا. تو ایسے ذکر ہو رہا تھا کہ ان کی جا کے عیادت کرتے ہیں. خیر میں تو نہیں گئی, لیکن ڈاکٹر ادریس اور ہشام گئے. اور چونکہ ڈاکٹر نے ان کو چند دن اور زندگی کے بتائے ہوئے تھے کہ اتنے دن ہیں, بالکل ینگ, شاید 29 ایئرس کے, اور بہت کچھ کرنے والے, ایسے نہیں کوئی بیکار انسان. جو شخص کام کر رہا ہوتا ہے نا, جو دوڑ رہا ہوتا ہے, اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے آگے مزید دوڑنے کے لیے. تو جب یہ لوگ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیا حال ہے ان کا. تو کہتے کہ وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہے میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں, لیکن جو کرنا ہے اسٹارٹ ٹوڈے, آج سے شروع کر دو, دیر نہ کرو. کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی میں بڑے بڑے منصوبے بنائے ہوئے تھے, لیکن میں سب پر عمل نہیں کر سکا. اللہ نے اس سے بہت بڑے بڑے کام بھی لیے, بہت اچھے کام اس نے وہاں شروع کیے, لیکن سب کچھ نہیں کر سکا. تب آپ دیکھیے کہ ایک شخص کے دل میں بہت کچھ کرنے کا جذبہ, اللہ اس کی نیت کے مطابق انشاءاللہ اس کو جزا دے گا. ہم لوگ سوچتے ہیں لیکن کسی بھی کام کو شروع کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, اور زیادہ ہی سوچتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, سوچنا چاہیے, پلان کرنا چاہیے, لیکن اتنا نہیں کہ کام ہی چلا جائے, کام ہی نہ ہو. تو آج ہم سب اپنی زندگی کی کوئی تمنا لکھیں اپنے پاس, اور پھر اس کے لیے رو کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ چیز مجھ سے کروا لے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کروائے گا بھی. بہرحال سعد بن معاذ کو جو یہ تیر لگا, انہوں نے کہا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میری بنو قریظہ کے معاملے میں آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. اب سعد بن معاذ کا علاج جو تھا وہ سیدہ رفیدہ نے کیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ فیمیل ڈاکٹر, نرس بوقت ضرورت میل پیشنٹ کا علاج کر سکتی. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب حضرت سعد بن معاذ کو اس خیمے میں رکھا گیا اور وہاں ان کی دیکھ بھال ہو رہی تھی, 130 پیج کے شروع میں دیکھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ سعد بن معاذ نے یہ دعا کی, الہی اگر تو نے اپنے پیارے نبی پر کافروں کے ساتھ جنگ کو ابھی باقی رکھا ہے تو مجھے بھی اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے باقی رکھنا, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے مابین جنگ کو ختم کر دیا تو پھر مجھے اپنے قبضے میں لے لے. یہ ان کی دوسری دعا تھی بعد میں, جب وہ بنو قریظہ کا معاملہ ہو چکا اور سب صاف ہو گئی بات. سید عائشہ فرماتی ہے کہ اس دعا کے بعد سعد بن معاذ کا جو زخم مندمل ہو چکا تھا پھٹ گیا, کیونکہ انہوں نے اتنی زندگی مانگی تھی کہ وہ ایک کام کرنا چاہتے تھے, اور وہ کام ہو گیا, اور اس کے بعد دوبارہ سے زخم ہرا ہو گیا. حالانکہ وہ زخم بال کی مقدار میں دھبے کی صورت میں رہ گیا تھا, لیکن وہ زخم اچانک ہرا ہوا اور پھٹ گیا. سعد بن معاذ اپنے اس خیمے میں واپس چلے گئے جو ان کے لیے مسجد نبوی میں لگایا گیا تھا. سید عائشہ فرماتی ہے سعد بن معاذ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب بھی پہنچ گئے. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میں نے اپنے حجرے میں سیدنا عمر اور ابو بکر کے رونے کی آواز سنی. صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. تم جب انہیں دیکھو گے رکوع سجود اور اللہ کے فضل کی خوشنودی کی طلب میں پاؤ گے, یعنی یا نمازیں پڑھتے ہوئے یا پھر اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے طلبگار, یعنی ہر وقت اچھے اور نیکی کے کاموں کے شوقین. سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں, یعنی سب سے زیادہ انہیں محبت کس چیز سے ہے؟ نماز سے. اور ہم سب اپنی اس محبت اور اس شوق کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بھاری چیز کیا ہے, وہ مشکل چیز کیا ہے, یا نماز کی طرف جانے کا کیسا شوق ہے. جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں, یعنی باقی لوگوں کے اور ان کے بیچ میں کوئی ٹوپی جبہ یا کوئی
ابایا، اسکارف یا کوئی ظاہری ایسی نشانی نہیں ہے جن کو ہم عموماً اسلام کی نشانیاں سمجھے بیٹھے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی پہچان کیا تھی؟ وہ کفار میں سے کیسے پہچانے جاتے تھے کہ مسلمان کون ہے؟ لباس سے. لباس تو ویسے ہی تھے ان کے پاس، اور پورے لباس تو تھے بھی نہیں. سجدوں کے نشان سے، چہروں سے، چہروں کی رونق سے، چہروں کے نور سے، اپنے عمل سے. آج ہمارے چہرے کیا بتاتے ہیں؟ پیلے پیلے، زرد، تھکے ہارے، زندگی سے بیزار، کیونکہ مقصد جو کوئی نہیں، اللہ سے ملاقات کا شوق جو نہیں. کتنے لوگوں کو نماز میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ کے سامنے کھڑے. جب کسی کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوا جاتا ہے؟ جو ہم سے بڑا ہو اور ہم اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوں، کیسا ادب اور کیسا احترام ہوتا ہے. کیا ہمارے قیام میں ایسا ہی ادب اور احترام ہے؟ یا ہم کھڑے ہو کر کبھی کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ادھر ہل رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر کی باتیں سوچے چلے جا رہے ہیں؟ کیسی نمازیں ہماری. تو صحابہ کرام اپنے چہروں پر سجدوں کے نشان سے پہچانے جاتے تھے. یہ ان کی مثال تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں. سیدنا علقمہ نے دریافت کیا، اے اماں جان، ایسے غمناک مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ جب وہ ابو بکر اور عمر رو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے فوت ہونے پر آنسو نہیں بہاتے تھے، یعنی بہت رونا دھونا نہیں کرتے تھے. البتہ جب آپ کو کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا سعدا فی خیمۃ رفیدہ التی فی المسجد حتی اعودہ من قریب. سعد کو رفیدہ کے خیمے میں پہنچا دو، وہ جو مسجد میں نصب ہے، تاکہ میں قریب سے اس کی تیمارداری کر سکوں. سیدہ رفیدہ اسلمیہ نے سیدنا سعد بن معاذ کا علاج، معالجہ اور نگہداشت اس پر پوری توجہ دی اور ان کے زخموں کی درد کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوئی. سیدہ رفیدہ اپنی خوش قسمتی پر بہت خوش تھیں کہ انہیں دن میں 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا تھا. ظاہر ہے جب وہ سعد کو دیکھنے کے لیے آتے صبح شام تو حضرت رفیدہ بھی تیمارداری میں ہوتی. صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لاتے اور فرماتے، اے سعد، صبح کیسے گزری، کیا حال ہے؟ شام کو خیمے میں تشریف لاتے اور فرماتے، اے سعد، شام کیسے گزری، تمہارا کیا حال ہے؟ تو سعد بن معاذ جواب میں یہ کہتے، الحمدللہ بخیر یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اے اللہ کے رسول، میں خیریت سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا سعد بن معاذ کا علاج معالجہ اور ان کی دیکھ بھال کا عمل رفیدہ اسلمیہ کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوا. انہیں آپ کا دیدار نصیب ہوتا، اس اعزاز پر وہ بہت خوش تھی، اور وہ اپنے اس عمل کے سلسلے میں کسی سے تعریف سننے کی خواہاں تھی، اور نہ ہی ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی ان کا شکریہ ادا کرے. عام طور پر جب ہم کوئی ایسی انوکھی خدمت انجام دیتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ پھر ہمیں ایکنالج کریں. جو کام سید رفیدہ کر رہی تھی وہ کوئی صحابی مرد بھی نہیں کر رہا تھا، وہ کوئی اور خاتون بھی نہیں کر رہی تھی. ایک یونیک ورک تھا جو وہ انجام دے رہی تھی، لیکن ان کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں تھی کہ لوگ آ کے میری تعریفیں کریں. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ ان کے اس عمل کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرے گا. سیدہ رفیدہ مجاہدین کی مرہم پٹی اور ان کے علاج میں صرف اپنے دل میں یہ تمنا رکھتی تھی کہ ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے اور وہ الم سے نجات پا جائیں. اور کسی کا دکھ درد دور کرنا جو ہے یہ کتنی بڑی خدمت ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مریض جو بستر پر کراہ رہا ہو، ہاں کسی کے سر میں درد ہی کیوں نہ ہو، کسی کے پیٹ میں درد ہو، کسی کے کوئی زخم لگ گیا ہو، کچھ کٹ لگ گیا، اور آپ دیکھیے کہ باقی جو دردیں نا وہ ایک طرف ہوتی ہیں، زخم لگنے، کٹ لگنے کی جو تکلیف ہے وہ ان سب پہ حاوی ہوتی. چھوٹا سا کہیں لگ جائے نا، کچھ کاٹتے ہوئے چھری کا ہلکا سا نشان ہر ایک کو دکھاتے بیٹھے، کٹ ہو گیا، کٹ لگ گیا، کٹ لگ گیا، اور کچھ لپیٹ لپیٹ کے اس کو بیٹھتے ہیں اور پھر بار بار کھول کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں. ہاں، اور ذرا سا خون کہیں بہے تو ہماری تو جان جاتی. آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک تو ان خاتون کی بہادری، اگر ڈاکٹر کے اندر ضرورت نہ ہو، بہادری نہ ہو تو وہ علاج تھوڑی کر سکتا ہے. جو لوگ خون دے کے خود ہی بے ہوش ہو جائیں تو وہ کیا علاج کریں گے، کسی کا کیا مدد کریں گے. لیکن کسی دکھی تکلیف میں، پریشانی میں کسی کی مدد کرنا، اس کی خدمت کرنا اور اس کے کام آنا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے.
बुखारी में सैयदा आयशा से मरवी है, फरमाती हैं कि ग़ज़वा खंदक में साद बिन मुआज़ जख्मी हुए, उनके हाथ की रग कट गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मस्जिद नबवी में खैमा नस्ब करवा दिया ताकि आप करीब से उनकी तीमारदारी कर सकें। मस्जिद में बनु ग़फ़ार ने भी खैमा नस्ब कर रखा था किसी और काम के लिए। उनकी तरफ खून बह कर गया, यानी साद का इतना खून निकल रहा था कि दूसरी तरफ चला गया। तो उन्होंने कहा, है खैमे वालों, तुम्हारी जानिब से ये हमारी तरफ क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये खून दरअसल साद बिन मुआज़ के जख्म का खून था जो बहता हुआ उनके खैमे तक जा पहुंचा। इस जख्म की ताब न लाते हुए सैयदना साद बिन मुआज़ वफात पा गए रज़ियल्लाहु अन्हुम। आपको मालूम है कि जब हजरत साद की वफात हुई थी तो अर्शे इलाही हिल गया था। इतने फरिश्ते उतरे थे जनाजे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन पे पांव रख रहे थे तो इधर इधर ऐसे करके रख रहे थे, स्ट्रेट नहीं चल रहे थे। एक पांव यहाँ रखते, एक इधर रखते, एक उधर। तो लोगों ने पूछा कि आप ऐसी चाल क्यों चल रहे हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने आसमान से साद बिन मुआज़ के जनाजे के लिए इतने फरिश्ते उतारे, इतनी कसरत में फरिश्ते कि मुझे पांव रखने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि आपको नजर आ रहे थे ना, हम तो नहीं देख सकते लेकिन आप देख सकते थे। और आपको मालूम है कि जब आपने उनको दफन किया और उसके बाद देर तक उनके लिए दुआ करते रहे, और क्या फरमाया, अल्लाह के इस नेक बंदे पर भी कब्र तंग हो गई है। कब्र हर एक को भेजती है, हर एक को दबाती है। कब्र का फितना, कब्र की आजमाइश फितना दज्जाल से करीब तर है। कब्र का मरहला मुश्किल मरहला है। कभी इस घुमंड में न रहिए, कभी इस ख्याल में न रहिए कि हमने तो इस्लाम की इतनी बड़ी खिदमत की और हम इतने इबादत गुजार हैं और इतने रोजादार हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कब्र कुछ नहीं कहेगी। नहीं मालूम किसके साथ क्या होगा। सहाबे कराम इसीलिए डरते थे। हजरत उस्मान के बारे में आता था कि जब किसी कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती थी। क्या हजरत उस्मान ने कोई सदका खैरात नहीं किया था? हम आमतौर पे थोड़ा बहुत सदका कर लें तो हम कहते हैं बस सदका कर लिया है, अब हमें आखिरत की हर तरह की मुश्किलात से निजात हो जाएगी। ठीक है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन मुसलमान का ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान होता है। एक तरफ रजा होती है, दूसरी तरफ खौफ होता है। वो अल्लाह से डरता भी है, और जिसका इल्म जितना ज्यादा होता जाता है उसको डर भी उतना ज्यादा लगता है। और यहाँ हाल ये है कि जो जितना पढ़ लिख जाता है उतना निडर हो जाता है, क्योंकि इल्म एक पावर है। तो जितना कोई साहिब इल्म होता है उसके पास उतनी पावर आती जाती है ना। तो पावर के साथ बहुत फितने भी होते हैं, घुमंड आता जाता है इंसान के अंदर। इंसान समझता है मैं बड़ी चीज हो गया हूं, और फिर बाज़ औक़ात उस घुमंड में इंसान अल्लाह ताला से उस तरह रो के दुआ नहीं करता, उस तरह आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार नहीं करता। तो हम में से किसी को भी अपने बारे में बेखौफ नहीं होना चाहिए कि अच्छा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपना जायजा लेना चाहिए कि अल्लाह के डर से कितनी बार आंसू निकलते हैं और कितना रोते हैं। जिनको कुछ पता नहीं होता ना वो बेखबरे होते हैं, खिलंडरे होते हैं। जिनको पता चल जाता है वो रोए बगैर नहीं रह सकते, वो जरूर रोते हैं कि मालूम नहीं कल उनके साथ क्या होगा। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हमारे हाथ में क्या है? हमारा तो हाल ये कि करते काम है जाया ज्यादा कर देते हैं, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से, नेकियों की हिफाजत भी करना नहीं आती। तो बहरहाल हजरत रुफैदा, उन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत उम्दा मिसाल कायम की और लोगों की खिदमत को उन्होंने अपना शार बनाया। हम समझते हैं कि सिर्फ किताब लेके दर्स देना बड़ी खिदमत है। सिर्फ ये खिदमत नहीं है, ये तो सिर्फ एक मीन्स है, एक वसाइल है। ये तो एक किताब जब खुलती है तो ये रास्ते बताती है क्या क्या काम किए जा सकते हैं, खिदमतें कैसे कैसे की जा सकती हैं। तो मोमिन का अपने हाथ से काम करना जो है वो उसके लिए बहुत बड़े एजाज की बात होती। जिनके हाथ पांव सलामत हैं, जिनको अल्लाह ने सेहत ताकत दे रखी है, वो कभी किसी की खिदमत से, किसी के काम आने से गुरेज न किया करे, उसको आर नहीं समझा करे कि हम क्यों आगे बढ़े, हमसे ये नहीं होता, ये हमारी शान के खिलाफ है। छोटा काम हो या बड़ा। अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर भी थे और बादशाह भी थे, लेकिन अपने हाथ की कमाई से खाते थे, अपने हाथ से काम करने को ऐब नहीं समझते थे। लेकिन अफसोस ये कि आज हम मुसलमानों का हाल ये है कि काम करना ऐब हो गया और काम करने से हम भागते हैं। तो कभी किसी भी मकाम पे पहुंच जाए, किसी भी रुतबे पे पहुंच जाए,
اللہ تعالیٰ توفیق دے, صحت عافیت کے ساتھ رہیں, اور چھوٹے سے چھوٹا کام ہو بڑے سے بڑا کام ہو اس کو اپنے لیے آر نہ سمجھے, اسے خوشی خوشی کرے. اب یہ صحابہ کرام جو ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے, ایک وقت تو ہے نماز کا, تہجد کا, نفل کا, اور باقی وقت میں فضل کیسے تلاش ہوتا ہے؟ کام کر کے, محنت کر کے, کوشش کر کے, نیکیوں میں آگے بڑھ کے. تو ہر چیز میں انسان کو نیکی کی طرف بڑھنے کا حریص ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے. جی. مجھے ان صحابیات سے جو سبق ملا وہ یہ کہ ہم کسی بھی ادارے میں ہوں جہاں بھی ہوں تو ہمیں جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ جو ہے وہ لازمی لینی چاہیے, تاکہ ہم دوسروں کی خدمت جو ہے وہ کر سکیں, بینڈیج کر سکیں, انجیکشن جو ہے وہ لگا سکیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دوائی جو ہے وہ صحیح دینے کی بجائے جو ہے وہ رانگ دے رہے ہوتے ہیں, کہ اس کی طبیعت جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. الحمدللہ نیکسٹ سیشن ہم نے فرسٹ ایڈ کا ہی تیار کر کے رکھا ہے. الحمدللہ حدیث کورس میں حصہ ہی بنا دے, طب نبی پڑھاتے ہیں تو ساتھ ٹیکا لگانا بھی سکھا دیں. جی, تو خود کو لگائیں ہر ایک. جی. سر جو ہم نے پڑھا نا کہ وہ اتنا شکر کرتے تھے, حالانکہ ان کا اتنا خون بہ گیا تھا, لیکن جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان کے پاس آتے تو انہیں یہ کہتے کہ الحمدللہ میں بہت خیریت سے ہوں. چلیے ایک سبق حضرت رفیدہ کی زندگی سے. انسانیت کی خدمت کا جذبہ پتہ چلتا ہے نا. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمارے دکھ آ کے سنے, ہماری کوئی تیمارداری کرے. ہم لوگ کو اپنا زندگی کا جو سوچ ہے نا اس کو تبدیل کر لینا چاہیے کہ نہیں, میں کیوں ایسی بنوں کہ میرے کوئی آ کے دکھ سنے, میں کیوں کسی کے دکھ سننے والی نہ بنوں. اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے دکھ جو ہوتے ہیں نا وہ خود ہلکے ہو جاتے ہیں خود بخود. اور پھر یہ کہ تیمارداری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام تیمارداری کرتے تھے, اس کا کیا ثواب ہے؟ 70,000 فرشتے دعا بخشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.